الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایام اعزا تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ محرم کا عشرہ اول ہے۔ یقیناً آپ لوگ بھی مجالس اعزا کی مصروفیات میں مشغول ہوں گے، مختلف مجالس میں جا رہے ہوں گے، اور روشن ستارے میں آج دوبارہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ آپ کی آپی اور میں ٹنکو۔ السلام علیکم آپی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپی آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپی جان پتہ ہے کیا، آج میری امی نا کسی ضروری کام سے باہر گئی ہوئی ہے اور انہوں نے آج مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں جا کے منکو کو دیکھنا چاہیے، جی ہاں، کیونکہ تم منکو نے گھر ذمہ پہ داری اکیلا ہے۔ قبول جی کی ہاں، ہے۔ منکو گھر پہ اکیلا ہے کہ آپ اجازت دیں اور دوست بھی اجازت میں جا سکتا ہوں؟ چلو مسئلہ نہیں ہے، تم گھر جاؤ، میں دوستوں سے باتیں کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی جان، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، میں دوستوں کے ساتھ کہانی کو آگے بڑھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ دوستو، ہم محرم الحرام کے عشرہ اول میں ہیں اور روزانہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مختلف شخصیات کے بارے میں کہ جنہوں نے کربلا میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا اور آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام ان کے بابا تھے، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی امی جو تھیں بی بی ام لیلہ تھیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ایک مشہور جملہ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو بھیجا میدان جنگ کی طرف، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری طرف ایسے فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے، دکھنے میں بھی ان کے جیسے تھے، سیرت بھی ان کے جیسی تھی، حتیٰ کہ آپ کی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام 11ویں شعبان کو مدینے میں پیدا ہوئے، اور واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، یعنی آپ کڑیل جوان تھے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنی جنگ کرنے کی تربیت حضرت عباس علیہ السلام سے حاصل کی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بے حد شجاع تھے، بے حد بہادر تھے، جنگ کرنے کا ہنر اور فن جانتے تھے، اور جس کے سامنے آ جائیں اس کو تمام کر کے رکھ دیتے تھے، کھا کے ہلاکت میں ملا دیتے تھے۔ تو حضرت علی اکبر نے یہ سارا فن حضرت عباس سے سیکھا تھا، یعنی کہ وہ بے حد ماہر تھے، شجاع تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی اکبر بے تحاشا بہادر تھے، کیونکہ بہادری ان کا ورثہ تھی۔ کیسے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام کے بعد والے حصے میں۔ پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروگرام کا اگلا سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج ہم باتیں کریں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں۔ ایسے آئے علی اکبر سر میدان وگا، جیسے بدلی سے نیا چاند نمودار ہوا، جیسے تصویر محمد سے اٹھاؤ پردہ، جیسے حیدر کی جوانی کا چلن جلوہ نما، یک یک صلی علی نعرہ اکبر گونجا، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، زر پہ غلام ہاشمی علوی، انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، زر پہ غلام ہاشمی علوی، نام اکبر علی اکبر ہے میرا، میں حسین ابن علی کا بیٹا، کھا رہا ہوں قسم بیت اللہ، کھا رہا ہوں قسم بیت اللہ، ہمیں حاصل شرف خون نبی، انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، زر پہ غلام ہاشمی علوی، بنسب ہم پہ حکومت کرتا، نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا، ولا واللہ با عبداللہ، ولا واللہ با عبداللہ، میں فدا تم پہ حسین ابن علی، انا
ابن الحسین یا ابن علی انا علی یا ابن الحسین یا ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی زر پہ غلام ہاشمی ان علوی شامیوں اب میرا حملہ دیکھو ضربت سید والا دیکھو میری تلوار کا چلنا دیکھو میری تلوار کا چلنا دیکھو ضربت ہاشمی ضرب علوی انا علی ابن الحسین یا ابن علی انا علی ابن الحسین یا ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی زر پہ غلام ہاشمی ان علوی زن میں جا کر وہ بہت دیر لڑے چاروں جانب سے اردو ٹوٹ پڑے نوبتیں بجنے لگی جب وہ گرے نوبتیں بجنے لگی جب وہ گرے ایک صدا گونجی آواز دیکھنی انا علی ابن الحسین یا ابن علی. دوستو ہم بات کر رہے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ سے میں نے کہا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بہادری اور شجاعت ورثے میں ملی ہے. کیسے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دادا ہیں مولا علی علیہ السلام، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کیسے شجاع اور بہادر تھے. تو ایک طرف تو یہ وراثت میں ملی ہوئی بہادری اور شجاعت، دوسری طرف جنگ کا ہنر جو انہوں نے حضرت عباس جیسے شجاع سے سیکھا. خلاصہ یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام خود بھی بے تحاشا بہادر تھے، بے تحاشا شجاع تھے. اب میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ وہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، یہ میرا فرزند صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. تو کس طرح؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام صورت میں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، یعنی اتنا زیادہ ملتے تھے، اتنا زیادہ شبیہ تھے رسول کی کہ امام حسین علیہ السلام تو 2 سال کے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور کافی سال گزرنے کے بعد جب حضرت علی اکبر علیہ السلام پیدا ہوئے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو جب بھی دل چاہتا تھا کہ اپنے نانا کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں، تو آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھتے تھے. ایک اور دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں بچوں کہ ایک عرب شخص تھا، ہمیشہ اداس رہتا تھا، ہمیشہ غمگین رہتا تھا. اس کو بہت شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. ایک دفعہ کسی نے اس سے کہا کہ بھئی تم اتنے بے چین ہو، اتنے غمگین ہو، تم مدینے جا کر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ تو شبیہ رسول ہیں. وہ عرب شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. چونکہ وہ بہت بے چین تھا، آتا ہے مدینے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ماجرا بیان کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلاتے ہیں. اب سنیے کہ کیا ہوتا ہے. جیسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، وہ شخص دیکھتا ہے، نگاہ کرتا ہے اور تعجب کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اتنی شباہت. چونکہ اس عرب شخص نے سالوں پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے، اور اب جب وہ حضرت علی اکبر کو دیکھتا ہے تو حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے. یعنی اس قدر حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. یہ ہو گئی صورت کی مشابہت. اس کے بعد آتی ہے سیرت کی مشابہت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی رحم دل تھے، اور خاص کر کے سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے. حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور جب وہ سلام کرتے تھے تو لوگوں کو رسول کا لہجہ یاد آ جاتا تھا. یعنی ان کی آواز، ان کی سیرت، ہر چیز اس قدر مشابہ تھی کہ لگتا تھا کہ گویا واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے ہیں. اس کے بعد یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت بھی بہت مشابہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بھی مدینے میں باقاعدہ ایک غریبوں کے لیے ایک گھر بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جہاں پر روزانہ کھانا کھلایا جاتا تھا ہر طرح کے لوگوں کو، جس کا دل چاہے وہ آئے، کھانا کھائے، سیراب ہو جائے. اس قدر رحم دل تھے. تو ان تینوں باتوں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اکبر کی مشابہت بے تحاشا تھی، اور ہر انداز میں تھی، صرف صورت نہیں، صورت، سیرت، آواز، ہر چیز.
ہماری باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. لیکن ابھی دیکھیں گے اگلا پروگرام, واپس آئیں گے اور ہماری باتوں کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آسمانی پتھر. مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں. یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس جانشینی کا تمام لوگوں کے سامنے اعلان ہوا. غدیر خم میں امیر المومنین حضرت علی کی جانشینی کی خبر قریب و دور کے تمام شہروں کے لوگوں کے کانوں تک پہنچی، حتیٰ کہ دوست اور دشمن سب تک پہنچی. منافقین میں سے حارث بن نعمان نامی ایک شخص اس خبر کے سننے سے اس قدر غضبناک ہوا کہ دیوانہ وار مدینے کی سمت بھاگا تاکہ اس امر پر اعتراض کرے. حارث غصے میں بھرا ہوا مسجد میں داخل ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ مہاجرین اور انصار کے مجمع میں کھڑے تھے اور امیر المومنین علی علیہ السلام بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے ہمراہ تھے. حارث نے بغیر سلام کیے نہایت بے ادبی اور گستاخی سے پیغمبر اکرم کو ان کے نام سے مخاطب کیا اور کہا، اے محمد، تم نے ہمیں خدا کی عبادت کی دعوت دی، ہم نے قبول کیا. نماز پنجگانہ کی ہدایت کی، ہم نے تسلیم کیا. زکوٰۃ دینے، حج پر جانے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے اطاعت کی. کیا ان سب پر راضی نہ تھے؟ اور اب اس جوان یعنی علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین متعارف کروایا اور ہمیں اس کی پیروی کا حکم دیتے ہو. ذرا یہ بتاؤ، معلوم تو ہو کہ یہ کام تم نے خدا کے حکم سے انجام دیا یا اپنی طرف سے؟ محفل کی فضا میں تناؤ پیدا ہو گیا. پیغمبر اکرم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کچھ لوگ حارث کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے. پیغمبر اٹھے اور اپنے دست مبارک کو حضرت علی علیہ السلام کے دوش مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت نے میری جان ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں. جو کچھ غدیر میں واقع ہوا اور میں نے وہ آپ تک پہنچایا، سب کچھ خدا کے حکم اور فرمان سے تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا اور حضرت علی اور ان کے پیروکاروں کے لیے دعا فرمائی. اسی اثنا میں اس منافق اور کینہ پرور حارث کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور جو کچھ اس کے دل میں مخفی تھا سب آشکار کر دیا. اپنی تلوار کھینچی اور آسمان کی طرف منہ کر کے چلایا، اے خدا، اگر یہ بات حق ہے، سچ ہے، اور جو کچھ علی ابن ابی طالب کے بارے میں سنا وہ تیری ہی جانب سے ہے، تو مجھ پر پتھر برسا آسمان سے اور مجھ پر عذاب نازل فرما. ابھی اس کی ناپاک باتیں ختم بھی نہ ہونے پائی تھیں کہ ناگاہ آتشی پتھر آسمان سے سیدھا اس کے سر پر آ کر گرا اور اس کے جسم کو چیرتا ہوا پیروں کے ذریعے باہر نکل گیا اور اس کا چلانا ایک دم ختم ہو گیا. لوگ وحشت زدہ اور حیران اس تمام ماجرے کے گواہ تھے. اسی اثنا میں فرشتہ وحی یہ آیت لے کر پیغمبر صلی اللہ پر نازل ہوئے. آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع. ایک سوال کرنے والے نے بڑے درجوں والے خدا سے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے واقع ہوتا رہتا ہے اور اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں، یہی سزا ہے خدا اور رسول کے برگزیدہ ہستی کی جن کی ولایت کو حکم خدا نے دیا ہے، اس سے دشمنی اور کینہ پروری کی. دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے، دکھنے میں بھی، آواز میں بھی، ہر چیز میں. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنیں، ان کا لہجہ سنیں، تو آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو آواز دیتے تھے، بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے لیے اذان و اقامت کہیں.
اور جب حضرت علی اکبر علیہ السلام اذان و اقامت کہتے تھے تو واقعاً ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا رسول اللہ اپنے لہجے میں اذان و اقامت کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کی صبح جب نماز فجر قائم کرنا چاہی امام نے تو امام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اذان و اقامت کہیں، تاکہ وہ یزیدی کہ جنہوں نے رسول اللہ کا لب و لہجہ سن رکھا تھا شاید انہیں یاد آ جائے کہ یہ آل و اولاد رسول ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال عاشور کا دن آیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے، جس طرف کا رخ کرتے تھے کئی لوگوں کو، کئی 100 کو خاک ہلاکت میں ملاتے جاتے تھے۔ کافی دیر جنگ کی، پلٹ کر آئے بابا کے پاس، امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ بہت اچھی جنگ کی بیٹا۔ بابا بہت پیاس ہے، شدت کی پیاس ہے، میں جانتا ہوں پانی نہیں ہے لیکن اگر کچھ ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی نکال کر دی اور کہا کہ بیٹا یہ تم اپنے منہ میں رکھ لو۔ شاید تھوڑی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی۔ پھر سے حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لے گئے میدان جنگ میں، جنگ کی، بالآخر شہید ہوئے۔ آخر وہ اکیلے تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر، شجاع تھے، بہادر تھے، بہت سو کو خاک ہلاکت میں ملایا، بہت سو کو واصل جہنم کیا، لیکن بالآخر تنہا تھے، شہید ہوئے۔ آپ نے جب پکارا اپنے بابا کو، امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ میری آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا۔ جوان بیٹا تھا امام حسین کا جو اس دنیا سے جا رہا تھا۔ تو بچوں یہ تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام جنہوں نے شہادت حاصل کی، اپنے بابا اپنے دین پر قربان ہو گئے اور ہمارے لیے یہ درس چھوڑ گئے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام پر بلکہ تمام ائمہ پر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، چاہے ہماری عمر کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ واقعہ کربلا میں ہمیں ہر عمر کا شہید ملتا ہے، چاہے وہ 6 ماہ کے علی اصغر ہوں، 13 سال کے حضرت قاسم ہوں، 9-10 سال کے اونو محمد ہوں یا 18 سال کے حضرت علی اکبر۔ کربلا کا ہر جوان ہمیں یہ درس دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ فقط دل میں عشق حسین ہونا چاہیے، بس راہیں خود ہموار ہوتی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آئیں گے، اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال دیکھیں گے پروگرام کا اگلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں سلام۔ بچوں آج ہم آپ کو ایک فریم بنانا سکھائیں گے۔ اس کے لیے موٹا گتا یا استعمال شدہ ایکس رے شیٹ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ چلیے ایک گتا لیتے ہیں اور اس پر ایک مچھلی بناتے ہیں، ایک نصف دائرہ اور پھر ایک اور دائرہ۔ مچھلی کی دم اس طرح سے بناتے ہیں، یہ مچھلی کی دم۔ اب مچھلی کی آنکھ بنا دیتے ہیں اور اس کے پاس اس کے کان۔ اور یہ کام بڑے احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی احتیاط سے اور دقت نظری کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اپنے کام میں ہم کٹر سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے بزرگوں سے بھی اپنے کام میں مدد لے سکتے ہیں۔
इस तरह से मछली काट कर अलग कर लेते हैं। ये एक दस्तकारी का नमूना है। इसको आप किसी जगह रखकर इसके अंदर कोई भी रंग कर सकते हैं या स्प्रे से भी रंग कर सकते हैं। मैंने एक दस्तकारी का नमूना पहले से ही तैयार कर रखा है, जिसमें मछली की आंख को मैंने पूरी तरह से नुमाया किया है। ये ज्यादा बेहतर काम है क्योंकि आंख वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। आप भी ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं और खूबसूरत चीजें बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये काम भी पसंद आया होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में और यकीनन आपने कुछ मुफीद मालूमात हासिल की होंगी हमारे आज के प्रोग्राम से। आपी जान। अरे टिंकू, मैं आ गया, मेरी जी। अम्मी आ गई तो मैंने सोचा मैं आपके पास चलिए आ जाऊं अच्छा ना। कि आप आ गए। आपी जान, मैं आप खुदाफिज़ी का वक्त है अभी। हाँ बिल्कुल, मैं दोस्तों को खुदाफिज कहने ही वाली थी। अब ऐसा करें, आप दोस्तों को ईमेल एड्रेस भी बता दें जी हाँ, और मेरी- खुदाफिज भी कह दें। ठीक है। जी हाँ मेरे अजीज दोस्तों, हमारा ईमेल एड्रेस है roshansitare@sehatv.ir। ईमेल करना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे एक नई तारीखी शख्सियत के साथ, जिसके बारे में हम आपको मुफीद मालूमात देंगे और बताएंगे कि वो शख्सियत कैसी थी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।